اور 100% تک پہنچنے کے لیے فہرست بنواتے ہیں. فہرست بناتے ہیں نا مسجد والوں، وہ فہرست اس لیے بنواتے ہیں، وہ فہرست بنانا کوئی کام نہیں ہے. فہرست کی کیا ضرورت ہے؟ ان ناموں کو جمع کر کے ہمیں کیا کام ہے؟ لیکن وہ نام اس لیے جمع کیے جاتے ہیں کہ ایک ایک تک ہم پہنچ جائیں. جس شعبے میں بھی پڑھائی کر رہے ہوں اور ان سے بات ہوں، ان سے مذاکرہ ہو، ان کی تشہیر ہو، مقام پر بھی وہ اعمال میں پابندی کر رہے ہوں، باہر نکل کر دین سیکھ رہے ہوں، دین کی محنت کو سیکھ رہے ہوں. اس کے لیے ہر مسجد کی سطح سے فہرست بنتی ہے. پھر ہفتہ اور اجتماع جہاں ہو رہا ہے تو ہفتہ اور اجتماع میں بلاتے ہیں اور گشتوں میں ان کو شریک کرتے ہیں. مسجد کے میں 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ کسی ایک نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، اس میں شرکت ہوتی ہے. گشت کے دن گشت میں پابندی کرتے ہیں. یہ مختلف اعمال جو ہیں وہ ایک قسم کی ایک مشق ہے، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق بنانے کی، آخرت بنانے کی، اخلاص پیدا کرنے کی. جان اور مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس کو امانت سمجھ کر اللہ کے نام پر لگانے کی. یہ مختلف اعمال کے ذریعے سے ایک مشق ہے. یہ مشق تسلسل چاہتی ہے. دنیا کے بھی کسی کام میں آدمی بیچ میں سے چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کام کا نفع ختم ہو جاتا ہے. ایسے یہ کام بھی تسلسل چاہتا ہے کہ مسلسل مسجد کی محنت سے لے کر ہفتہ اور اجتماع تک مقامی کام، اور 2 دن، 2.5 دن، 3 دن جو بھی خروج کا موقع ہے وہاں سے لے کر سالانہ اور درمیان کے ویکیشن کی جو بھی چھٹیاں ہیں ان چھٹیوں کا جو موقع ہے وہ، اور فارغ ہونے کے بعد ابتدا کرنے کے لیے 4 مہینے ہیں. یہ پوری ایک ترتیب مشورے سے طے ہے. اب ہر ساتھی کی کوشش ہو کہ اس ترتیب کے ساتھ ہم اپنے بستی میں، اپنے گاؤں میں، اپنے حلقے میں کام کو منظم کریں اور چند لڑکوں میں سمٹ کر نہ رہے کام، چند ساتھیوں میں، بلکہ دن بدن کام بڑھے اور کام پھیلے. تاجر آدمی کی کوشش ہوتی ہے دن بدن تجارت بڑھے. اس مہینے 10 گاہک ہیں، اگلے مہینے 20 کرنے کی کوشش کر، اور جتنے گاہک بڑھتا ہے خوش ہوتا ہے اور زیادہ آگے بڑھتا اور آگے بڑھتا اور آگے بڑھتا. ایسے کام ہمارا آگے بڑھے. جو لڑکے بالکل نہیں آ رہے تھے ان کی ملاقاتیں ہوں، جو آ رہے ہیں ان کو آگے بڑھا. اور جو مطلوب چیز ہے اس محنت سے اصل وہ دین ہے. کیا ہے؟ بولو نا بھائی، دین ہے. اور دین جو ہے وہ کہیں ملتا نہیں پیسوں سے کہ آدمی خرید لائے گا، بلکہ دین وہ طریقہ حیات کا نام ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. حضور علیہ السلام جو طریقہ لے کر آئے ہیں اس کو دین کہتے ہیں. اس میں عقائد سے لے کر اخلاقیات تک ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، معاملات کیسے ہونے چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری 5 چیزوں کا مجموعہ ہے دین. ان 5 چیزوں کو سیکھنے سکھانے کی محنت، 5 چیزوں کو، اس لیے کہ کامل دیندار بننا مقصود ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس کام سے کیا چاہتے ہو؟ تو مولانا نے فرمایا احیاء جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. سارا دین تھا پورا. اس میں عقائد ہیں، یعنی اللہ ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے سب حق ہیں، اللہ کی کتابیں حق ہیں، فرشتے. ایمان مفصل پڑھن، ایمان مفصل یہ عقائد کی چیزیں ہیں کہ دل سے تسلیم کرنا اس کی. پھر عبادتیں، اس میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، سب سے اہم عبادت اور بہت بڑی عبادت. اس لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور آپ کے صحابہ نے بھی اس کی بہت پابندی کی نماز کی. آپ نے بڑی تاکید فرمائی نماز کی. مدینہ منورہ آپ پہنچے
تو آپ نے پہلے گھر نہیں بنایا اپنا، پہلے مسجد بنائی، پہلے مسجد تعمیر، پیسے نہیں تھے آپ کے پاس تو قرضہ لے کر زمین لی، لیکن مسجد بنائی اور اہمیت سمجھائی مسجد کی اور نماز کی۔ آپ کی بیماری میں آپ نے تقریباً 17 نمازیں آپ کی، جس میں آپ بہت زیادہ معذور تھے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے اپنے قریب تھا حجرہ بالکل، یہاں سے وہ پائپ ہے، وہ پائپ کے اتنا ہوگا تقریباً، یہ وہ حجرہ ہے آپ کا اور یہاں محراب ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی 2 آدمیوں کے سہارے مسجد آ جاتے تھے اور کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ آپ نے اہمیت سمجھائی نماز کی اور فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، فرض نماز کی اہمیت سمجھائی۔ صحابہ ایک دوسروں کو وصیت کرتے تھے، تاکید کرتے تھے فرض نماز کے بارے میں۔ حضرت عمر نے خطوط لکھے اپنے گورنروں کو، صحابہ کے، وہ حضرت عمر کے گورنر جو تھے وہ صحابہ تھے سب، ان کو خطوط لکھے کہ میرے نزدیک سب سے محتم شان امر نماز ہے اسلام میں، حالانکہ سب پابند تھے، وہ سب نمازوں کے پابند تھے، اتنی اہمیت سمجھائی نماز کی، فرض نماز کی، کہ نماز باجماعت ہو۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے ماحول میں کوئی بے نمازی نہ ہو، اسکول میں ہو تو وہاں، کالج میں ہو وہاں، ہاسٹل میں ہو وہاں، یونیورسٹی میں ہو وہاں، اپنے گھر کے ماحول میں تو وہاں پر بھی ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ اس کے لیے دعوت ہے، دعوت دیں گے، اور دعوت دینے کے لیے مانوس کرنا ضروری ہے، مانوس کریں۔ جیسے کالج اسکول میں بہت سے لڑکے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں لڑکے نہ، کہ مانوس کیے بغیر ہم بات کر رہے ہوں، کیونکہ نماز کی اہمیت نہیں ہے دل میں، نماز پڑھی نہیں ہے اور وہاں ماحول نہیں ہے، تو ان لڑکوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے، ان سے تعلق بناویں، چائے پلا کر، ناشتہ کروا کے، خدمت کا جو موقع ہو اس کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ جتنے ایسے لڑکے جنہوں نے کام کیا ہے دعوت کا، ہاسٹلوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان کو دیکھا کہ انہوں نے سب سے زیادہ خدمت کی۔ ایک لڑکا تھا ادھر ولساڑ میں، پھر بعد میں جا کر ایم پی میں پڑھا ہوا، اب تو فارغ ہو گیا، بہت سال ہو گئے اس کو، تو وہاں اس نے اچھا کام جمایا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں جو ہے شروع سال سے جو نئے لڑکے جو آتے ہیں نئے، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ شروع میں آتے ہیں تو ان کا کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، تو میرا ٹفن آتا ہے، اس میں 2-4 آدمیوں کا زیادہ منگواتا ہوں اور ان کو کھلاتا ہوں۔ ان کے پاس سامان رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، آدمی ابھی اس نے کرائے پر روم نہیں رکھا ہے، تو میرے کمرے میں ان کا سامان رکھ دیتا ہوں۔ ان کو رات میں آرام کرنا ہے تو ان کو میرے کمرے میں لے جا کے سلا دیتا ہوں۔ ایڈمیشن فارم وغیرہ میں ضرورت پڑتی ہے تو میں مدد کرتا ہوں ساری، آفس میں لے جانا، اس سے لے جانا، سارا کام میں کروا دیتا ہوں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو والی چھوڑنے آتے ہیں تو پھر وہ والی مجھے سپرد کر کے جاتے ہیں، ہمیں دھیان رکھ جانا، اتنی خدمت سے، اور وہ بھی مانوس ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ تو بہت سے غیر مانوس گھرانوں کے لڑکے اس طرح ہیں، تو 1 سال سینئر تھے، وہ جونیئر آئے ہیں، تو ان کی خدمت کی، کھلایا پلایا 2-4 دن، اور اس غرض سے کہ یہ لوگ یہاں رہیں گے، پھر نماز پڑھے، اعمال کرے، دعوت کے کام میں لگے، تو اس نے اتنا اچھا کام کیا، وہاں بہترین کام جمایا تھا اس نے۔ پھر وہ یہاں سے چلا گیا آگے پڑھائی کے لیے دوسرے صوبے میں۔ ایک جگہ ہم لوگ اجتماع میں تھے تو وہاں وہ کچھ لڑکوں کو لے کر آیا، تو اس سے پوچھا کہ یہ کہا کہ اس نے کہا ہمارے وہاں کے لڑکے ہیں، اور بالکل غیر مانوس ماحول ہے پورا وہاں، یہ لڑکے جو نا اپنے گھر والوں کو کہے بغیر آئے میرے ساتھ، تو کیسے مانوس ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے وہاں انگلش کوچنگ کلاسز شروع کیا فری میں، اس کی انگریزی اچھی تھی، تو میں نے فری میں کوچنگ کلاسز شروع کی۔ ہمارے کالج میں لڑکے ہیں جن کو انگلش اچھی کرنی ہو میرے پاس آتے ہیں، تو میں ان کو پڑھاتا ہوں فری میں اور ان کا ذہن بناتا ہوں۔ تو یہ اتنے لڑکے بھی تیار ہو کر اجتماع میں، تو یہ بھی خدمت ہوئی۔ ایسے مختلف قسم کی خدمتیں حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں وحی آنے سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے اس میں خدمت اور عبادت 2 ہی کام تھے، اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت۔ إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق
جو کلمات حضرت خدیجہ نے فرمائے تھے جب آپ پر وحی آئی اور آپ پر گھبراہٹ کی کیفیت تھی اس وقت، یہ وہی کلمات ہیں سارے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور آپ بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھانے مقروض ہو جاتے ہیں، جو پریشان ہو جاتے ہیں ان کے قرض ادا کر دیتے ہو، اور آپ ناگہانی مصیبتوں کے وقت مدد کرتے ہو۔ اچانک حالات آ جاتے ہیں، کبھی ہوا چل گئی، زلزلہ آ گیا، ایسا ہے، کوئی فقاحت ہو گیا، ایسے موقعوں پر آپ کھڑے رہتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ یہ صفت ہے دعوت سے پہلے ماحول ہموار کرنے کی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں ہو یا اپنے محلے میں ہو، اور اس کے ساتھ اپنی عبادت، جو دونوں کام بنیادی ہیں۔ اپنی نماز کی پابندی، اللہ توفیق دے روزانہ کی تلاوت کی پابندی ہو، چاہے پاؤں پارا پڑھیں، پورا ایک پارا نہیں، جو غیر حافظ ہے ایک پارا کوشش کریں، لیکن مصروفیت زیادہ ہیں، ٹیوشن ہے، آدھا پارا پڑھ لے، آدھا نہیں تو پاؤں پارا بھی پڑھے کم، اللہ کی کتاب سے ربط رہے، ہم دھیرے 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 اور آگے بڑھیں۔ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، جب اس اتنا تو پڑھ لیں تھوڑا۔ صبح شام تسبیح ہے، یہ بڈھوں کے لیے نہیں ہے، ہم مطلب جوان کہ بھائی تسبیح بوڑھے لوگ پڑھیں، اس لیے بوڑھوں کے ہاتھ میں نظر آتی ہے تسبیح۔ تصویر ویسے یاد رکھنے کے لیے، دانے یاد رکھنے کے لیے، باقی اللہ کے ذکر کی تو سب کو دعوت ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ وہ 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں ایک وہ نوجوان ہے جس کی نشو و نما عبادت کے ساتھ ہوئی ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت کے ساتھ گزری ہے۔ یہ کمال کی بات ہے، یہ بات کمال کی ہے کہ جوانی میں آدمی گناہوں کو چھوڑ دیں، عبادت والی زندگی اختیار کریں۔ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی اللہ اللہ کرتا ہے، بڑھاپا آ جائے جنگل میں بھیڑیا بھی کونا پکڑ لیتا ہے، وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، کہ جوانی میں آدمی توبہ کر کے زندگی گزارے، گناہوں سے بچاوے اپنے آپ۔ باہر کے ماحول میں گناہ ہی گناہ ہے، اور اس کے برے اثرات، بد نظری کے مواقع ہیں قدم قدم پر، جہاں آدمی جائے وہاں آنکھ اٹھائے گا تو بد نظری ہے۔ ایسے ماحول میں نظر کی حفاظت کرنا۔ ہم لوگ ایک ملک میں گئے تھے ویسٹ انڈیز میں، تو وہاں اسٹوڈنٹس کام کرتے تھے کیوبا میں، MBBS کے اسٹوڈنٹس تھے، اور لوگوں میں چل پھر کر محنت کرتے تھے، جماعتیں بناتے تھے، اور وہاں کے ماحول میں جہاں کمیونزم اور کوئی مذہبی نہیں ہے، وہاں پر بالکل آوارگی ہے، ہر قسم کے گناہ آسان ہے وہاں، بلکہ وہ گناہ حلال کام سمجھ کر کیے جاتے ہیں وہاں۔ ایسے ماحول میں ان کی کارگزاریاں جب سنی ہم لوگوں نے، وہاں ان سے ملاقات ہوئی تو واقعتاً یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ اس ماحول کے ولی ہیں سب۔ ایک لڑکا پریکٹس کے لیے بیٹھا تھا ہاسپٹل میں، 4تھے سال میں تھا MBBS میں، تو اس کے ساتھی نے سنایا، ایک مرتبہ اس کے پاس ایک عیسائی عورت آئی دوائی لینے کی، تو اس نے اس میں اپنی کاپی میں دیکھتے ہوئے اس کو سارا معلوم کر کے دوائی لکھ کر پرچی دے دی۔ تو وہ عورت نے کہا کہ آپ نے چیک اپ تو کیا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو چیک اپ کی ضرورت نہیں، یہ دوائی سے آپ ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو پھر اس نے دوسرا سوال کہا، آپ نے میرے سامنے تو دیکھا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے سامنے دیکھے بغیر میں آپ کی بیماری سمجھ گیا، اور انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں دیکھتے میرے سامنے؟ تو اس نے کہا کہ میرے مذہب میں کسی بھی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں۔ تو اس نے پوچھا تیرا کون سا مذہب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا مذہب اسلام ہے، اور ہمارے مذہب میں جو ہے کسی غیر محرم کو دیکھنا جائز نہیں، کسی غیر محرم کو چھونا جائز نہیں۔ تو بڑی تعجب کرنے لگی وہ، اور کہنے لگی کہ اگر تیرے جیسے سب ڈاکٹر ہو جائیں تو دنیا میں کوئی بیمار نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ وہ سنا تھا کہ جگہ ہم لوگ گئے گاؤں بستی میں، تو وہاں کے نوجوان آتے تھے ہمارے پاس، اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے رہ کر پوچھتے تھے کہ ہم آپ کو چھو سکتے ہیں؟ کرتے پاجامہ داڑھی میں اس میں گئے وہاں ملاقاتوں میں، تو وہ بولے دور رہ کر ہم سے اجازت مانگا، ہم آپ کو چھو سکتے ہیں؟
تو وہ پوچھتے تھے کیوں چھونا چاہتے ہیں؟ تو کہتے یو آر پروفیٹ، اس لیے ہم چھونا چاہتے تم نبی ہو۔ یہ اسٹوڈنٹس ہیں، کون ہے یہ؟ اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن وہ جو ہے سر پر ٹوپی ہے اور امام ہیں، کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، گاڑی میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان سے ایمان اعمال کی، اخلاق آخرت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہ چونکہ ان کے باپ مذہب پر تھے پہلے، ان کو معلومات تھی کچھ نہ کچھ مذہب کی، کہ مذہبی لوگ کیسے ہوتے ہیں، نبی کیسے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، اس ماحول میں ہیں جہاں ان کے ماں باپ ان سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں، ان کا کوئی والی ان کا نگران نہیں تھا، ورنہ ان پر کوئی پابندی نہیں، جو کرنا کر سکتے تھے۔ لیکن دعوت کے اعمال کے ذریعے سے ان کے اندر خوف خدا پیدا ہوا۔ کیا پیدا ہوا؟ اللہ کا خوف پیدا ہوا۔ اس خوف کی وجہ سے رکے ہوئے گناہوں سے رکے۔ پھر پتہ چلا آگے مزید ان کے تحقیق کے بعد کہ اس میں سے کچھ لڑکوں نے نکاح کر لیا لیکن زنا نہیں کیا ہے، جن کو سہولت تھی تو انہوں نے نکاح کر لیا لیکن زنا کی طرف نہیں گیا۔ وہاں کھانا پینا حلال ملنا بہت مشکل ہوتا ہے، کھانا حلال ملنا مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب پتہ چلا ان کو کہ جو ان کو ان کے ہاسٹل سے جو کھانا ملتا ہے اس میں حلال کھانا نہیں ہوتا، تو انہوں نے پوری پروسیس کی، کاروائی کی پوری اس کی، اور الگ سے ان کے کھانے کا نظام کرا۔ حالانکہ پہلے سے وہاں دوسرے کچھ ملکوں کے مسلمان لڑکے پڑھتے تھے لیکن وہ کھا رہے تھے۔ ان میں تقویٰ پیدا ہوا، یہ حلال ہے حرام ہے اس کی سمجھ آئی، تمیز آئی۔ اور پھر انہوں نے پورا پروسیس کیا، ان کے مینجمنٹ تک بات پہنچائی کہ ہم یہ کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو ہمارے مذہب میں جائز نہیں۔ تو شروع میں تو ان کو کہا کہ بھئی یہاں مذہب میں یہ سب کھانا پڑے گا، پھر انہوں نے کہا ہم نہیں کھائیں گے۔ ایک دو وقت کھانا نہیں کھایا، پھر انہوں نے کہا کہ لوگ نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے۔ تو پھر انہوں نے ان کے لیے نظام، تو پھر انہوں نے وہ دوسرے ملکوں کے لڑکے جو وہاں پڑھتے ان سے بات کی، بھائی تم بھی حلال کھانا کھاؤ، مسلمان ہو۔ بولے یہاں ہم کو نہیں ملتا ہے، کیسے کھائیں گے؟ بولے آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو اس طرح سے جب کام میں لگے تو اندر ایک فکر پیدا ہوئی اپنے دین پر ثابت قدم رہنے کی، اور اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ پھر کسی بھی ماحول میں آدمی ہوگا اللہ سے ڈرے گا۔ کس سے ڈرے گا؟ اللہ دیکھ رہا۔ اتنی معرفت ضروری ہے اللہ کی کہ آدمی اس سے اتنا ڈرے کہ گناہ سے بچ جائے۔ اگر اتنا بھی نہیں پہچانتا اللہ کو کہ گناہ سے نہ بچ پائے تو کہاں جائے گا؟ اور اتنا پہچان لے کہ اس کی اطاعت آسان ہو جائے، کہ ہر وقت آدمی ہر حال میں نماز نہ چھوڑیں گے، بہت اہم ترین فریضہ ہے۔ رمضان میں روزہ نہیں چھوڑے، صاحب مال ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ دے گا، صاحب مال ہے زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، یہ ارکان اسلام۔ اور اس کے ساتھ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، تو ہم جو بھی کام کریں گے آپ کے طریقے پر کریں گے، کسی بھی ماحول میں ہوں گے۔ ہم اتنا اثر لیے ہوئے ہوں آپ کا کہ کسی بھی ماحول میں آپ کا کوئی طریقہ ہم سے نہ چھوٹے، اتنا اثر ہمارے دل میں ضروری ہے آپ کا، اتنی محبت اور اتنا اثر کسی بھی ماحول میں۔ اور صرف نماز روزے کے حد تک نہیں، اس لیے کہ آگے کی زندگی، جیسے اس میں اکثر لڑکے بڑے ہیں، کالج کے یونیورسٹی کے لڑکے ہیں زیادہ تر، آپ حضرات اب آگے پڑھو گے نا آگے تو اب معاشرتی زندگی سے آپ کا واسطہ پڑے گا زیادہ۔ ابھی تو بچپنا تھا پہلے، آگے بڑھیں گے اب تو قوم سماج کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ نکاح کا مسئلہ آئے گا، شادیاں ہوگی، منگنیاں ہوگی، شادیاں ہوگی۔ تو یہ معاشرتی دین ہے ہمارا، تو اس میں سنت آ رہی، اس میں کیا ہے؟ سنت والا طریقہ آ رہا۔ جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دل میں ہوگی اتنی آدمی ایسے موقع پر سنت کا خیال کرے، اور جتنا سنت والے طریقے سے قریب ہوگا اتنا کامیابی کی طرف، چاہے پرسنٹیج 50 سے آتے ہو، 50% ہے لیکن یہ کامیاب، چاہے فیل ہو گیا لیکن یہ کامیاب، کیونکہ حضور والے طریقے پر زندگی جا رہی، سوچ آپ والی بن رہی، یہ زندگی میں کامیاب، اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ کون کرے گا؟
اس لیے کہ کامیابی ناکامی کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، آپ جو پڑھائی پڑھ رہے ہیں اس میں ضرور محنت کرنی چاہیے، جو جائز فن پڑھ رہے ہیں، اور اس میں اچھی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ اس سے جو ہم کو سوجھ بوجھ ملے گی، جو عورت ہمارے اندر پیدا ہوگی، اس سے ہم اللہ کی عبادت اطاعت کو اچھی طرح سے کریں گے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتیں گے، اپنی آخرت بنائیں گے اس سے، اور جو آمدنی ہوگی، جو مال کمائیں گے، اس سے ہم اللہ کی دین کے تقاضوں کو پورا کریں گے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے۔ اس میں محنت کرنی چاہیے، لیکن زندگی میں ہر کام کو حضور کے طریقے پر کرنا ہے۔ صرف کرتے پاجامے سے سنتیں پوری نہیں ہو جائے، وہ ظاہری لباس کی سنت ہے، ایسے اخلاقیات کی سنت ہے، ملنا جلنا، ایک دوسروں کے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، منگنی شادی، قوم سماج میں رہنا۔ اگر ایک بستی میں 50-100 اسٹوڈنٹس ایسے تیار ہو جائیں تو بستی کے لیے کافی ہے۔ اس وقت جتنے خرافات آ رہے ہیں وہ 10 15 20 25 لڑکے ہوتے ہیں ایسے جو قسم قسم کے خرافات بستی میں لاتے ہیں، جانے انجانے جیسے بھی لاتے ہیں۔ اگر ہر بستی میں ایسے نوجوان تیار ہو جائے کہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، حضور کی سنت کا اتباع کرنے والے ہیں، حضور والے اخلاق لیے ہوئے اپنی بستی میں گاؤں میں رہ رہے ہیں، وہ لوگوں پر مؤثر ہوں گے۔ لوگوں پر کیا ہوں گے؟ لوگوں پر اثر ڈالیں گے، اور یہی اسلام کی خوبی کہ وہ اثر ڈالتا ہے۔ جیسے خوشبو لگا کر آدمی گزرتا ہے تو لوگوں پر خوشبو کا اثر ہوتا ہے، ایسے اسلام کا ایک اثر ہے، جب عملی طور پر وہ وجود میں آتا ہے تو دوسروں پر اثر ڈالتا ہے، پھر بستی میں ماحول بنے گا، دھیرے دھیرے نوجوان مسجد میں آئیں گے، بے نمازیوں کی تعداد کم ہوگی، نمازی بڑھ جائیں گے، ایسے دیگر اعمال کی طرف رغبت ہوگی، اور ایک پاکیزہ ماحول بنے گا بستی میں، حضور والا لباس ہوگا، اور گناہوں سے اجتناب ہوگا۔ جو سب سے 2 طاقتیں آدمی کے پاس ضروری ہیں، ایک نیک کام کرنے کی طاقت، ایک گناہوں سے بچنے کی طاقت۔ کلمے میں پڑھتے تھے لا حول ولا قوت کا ترجمہ کرتے تھے، بولو نا بھائی، لا حول ولا قوت کا ترجمہ کرتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا کیا ترجمہ کرتے تھے؟ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان عظمت والا ہے۔ یہ 2 طاقتیں ضروری ہیں۔ ابتدا میں جب جڑتے ہیں تو پہلی طاقت پیدا ہوئی نیک کام کرنے، بھائی نماز میں آ گئے، افطار اجتماع میں آتے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طاقت اگر پیدا نہیں ہوئی تو ابھی معاملہ ادھورا ہے، بلکہ جتنے اعمال ہوں گے سب دوسرے راستے سے لیکیج ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کی کوشش کرنی ہے، اعمال میں اس لیے جوڑنا ہے کہ ہمارے اندر یہ طاقت پیدا ہو۔ اس لیے لایانی مجلسیں ہیں، ہوٹل بازی ہیں، چوراہوں پر، چوکوں پر، جیسے آواز ایک زمانہ تھا آج سے کچھ سالوں پہلے بھی، اس طرح ہوٹلوں پر، چوکوں چوراہوں پر شریف لوگ نہیں ہوتے تھے، ضرورت کے لیے جاتے تھے، لیکن جو بیٹھکیں ہوتی تھی تو اس میں کلین شیو باپ بھی بچوں کو کہتا تھا کہ کیا بیسفن نہیں تھا، حالانکہ وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کو اتنا شعور تھا کہ بیٹھک عقل مندوں کی نہیں ہے۔ وہ جو آدمی ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا وہ بیٹھوں کہ جو 10 واگیا پچھے باہر سمجھنا نہ دو، 9:30 واگے دروازہ بند ہی جیسے کروں، جاہل آدمی ایسا کہتا تھا۔ یعنی وہ جاہل بھی اس زمانے کا سمجھتا تھا کہ 9-10 بجے کے بعد باہر اچھے کام، باہر کے ماحول میں اچھے کام ہوتے نہیں، لیکن اب وہ ایسا کامن ہو گیا کہ ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو نمازی ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، اور اتوار کے دن وہ بھی دکھتے ہیں وہاں شادیوں میں، ایران توران میں۔ ہماری یہ دعوت تو ہے کہ ہم اچھے کاموں کی طرف جائیں گے، خود اپنی ذات سے برے کاموں سے بچتے ہوئے اپنے دوسرے دوستوں کو بھی خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ، امانتداری اور نصیحت کے انداز میں ہم ان کو بھی بلائیں گے تاکہ وہ بھی ان غلط زندگی سے بچ جائیں، بازاری ماحول سے، ایران توران سے۔ آپ لوگ خوب جانتے ہیں کہ اس ماحول میں کیا ہوتا ہے، جہاں دین برباد ہو جاتا ہے، کی کرائی عبادتیں ضائع ہو جاتی، جوانیاں برباد ہو جاتی۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز پڑھی، تعلیم ہے مسجد میں، تعلیم میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد اپنے گھر کا رخ کریں، اپنے گھر میں تعلیم کریں، اپنے بھائی بہن ہیں، والدین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے۔ جو لڑکے پڑھے لکھے ہوتے ہیں گھر میں، ان کا اثر ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے جو پڑھا لکھا لڑکا ہوتا ہے اس کی مانتے ہیں ماں باپ بھی،
وہ سمجھتے کہ آپ انیلو کنیلو سے. ارے ایسا ہوتا اہم کاموں کی ذمہ داری اس کو دیتے ہیں. اگر ایسے لڑکے فکر کر لیں گھر میں تو گھر میں تعلیم شروع ہو جائے گی. گھر میں اگر نماز وغیرہ میں کوتاہی ہے تھوڑی ترغیب آپ دو گے تو آپ کی ترغیب سے گھر میں نماز کی پابندی ہو جائے گی. بہت ساری مائیں بہنیں جو ہے نا شوہر اور باپ کی بات اتنی نہیں سنتی ہیں جتنی بڑے بھائی کی بات سنتی ہے اور بڑے بیٹے کی بات لیتی ہے. اگر ماں میں بہنوں میں کوئی کمی ہے پردے میں حیا میں آپ ان کو ترغیب دیں, ان سے بات کریں. یہ دعوت ہے. یہ کیا ہے جماعتوں میں نکل کر یہی تو سیکھتے ہیں بھائی دین کی بات ہم پہنچائیں, لوگوں کو تیار کریں. فضائل کی تعلیم شروع کر کے اپنے گھر کے ماحول میں اس کی کوشش کریں. جوانی میں غیرت ہوتی ہے, ہر جوان میں غیرت ہوتی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بہن اس کی ماں بغیر پردے کے کہیں نظر آئے, لیکن ایک ماحول کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ چپ رہتا ہے ماحول کی وجہ سے, اور پھر دھیرے دھیرے وہ غیرت مر جاتی ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ وہ غیرت مر جاتی ہے. تو اس لیے اپنی غیرت کو مرنے نہ دیں. ہاں, گھر کے ماحول میں محنت کریں. اپنی بہنیں ہیں, چھوٹی بہنیں ہیں, بڑی بہنیں ہیں, وہ محرم ہیں, ان سے بات کریں. ایک لڑکا مجھے ملا ایک جگہ پر, وہ بھی اسی طرح کالج میں پڑھتا تھا, اس کی بہن بھی پڑھتی تھی. تو اس نے پھر ایک دن جب جماعت میں شاید اس کی بہن کو سمجھایا تو بولے میں نے تھوڑے دن اس پر محنت کی تو اس نے حجاب شرعی کر لیا. حالانکہ وہ کالج میں پڑھتی تھی, لیکن یہ جماعت میں جا کر تو اس کی غیرت جاگی. مر چکی تھی, وہ سو گئی تھی, تو وہ غیرت جاگی. اس نے خود مجھے سنا ہے کہ میں نے وہ جماعت میں سے آ کر میری بہن سے بات کی اور اس کو پردے پر بات کی. میں نے کہ اسلام میں پردہ عورتوں پر فرض ہے. تو شروع میں اس نے دلائل کیے, بہت ساری حجتیں کی. پھر اس کے بعد اس کو سمجھ میں آ گیا تو اس نے کالج پڑھنے والی لڑکی نے شرعی پردہ کر لیا. تو اس لیے ہم ذمہ دار ہیں, سمجھدار ہیں. آپ لوگ سب صحیح غلط کو سمجھتے ہیں, جہالت علم کو سمجھتے ہیں. اپنے گھر کے ماحول میں اپنی بہن ہیں, امی ہیں, دادی ہیں, نانی ہیں, پھوپھی ہیں, خالہ ہیں, یہ آپ کی محرم ہیں. آپ ان سے براہ راست بات کرتے ہیں. ان کے علاوہ غیر محرم ہے, چچا زاد بہن, خالہ زاد بہن, پھوپھی زاد بہن, ماموں زاد بہن, ان سے آپ براہ راست بات نہ کریں. دین کی بھی بات نہ کریں. ایسی بات نہ دنیا کی نہ دین کی, کہ وہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے, پردہ ہے وہ, تو ان سے بات نہیں. لیکن یہ جو ہے ان سے بات کریں گے, تعلیم میں ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور گھر میں ایک اچھا ماحول بنے, حضور والی سنت والی زندگی زندہ اور نمونہ بناوے اپنے گھر کو. بہت سے ایجوکیٹڈ لوگوں نے نمونہ بنایا اپنے گھر کو ایجوکیشن میں, کہ سب جاہل تھے, سب کو SSC پاس کروا دیا. کیا وہ فخر کرتے اس پر کہ میری محنت سے سب پڑھے. ایسے بنے کہ اپنی محنت سے گھر میں 100% دین آ گئے. کہ ساری عورتیں پردہ کر رہی ہیں, سارے بچے جو ہیں حیا شرم کے ساتھ اللہ کی عبادت میں ہیں, علم سیکھ رہے ہیں, دین کے کام میں لگے ہیں. اور اس میں جتنی چیزیں اس کے مسائل علماء سے پوچھیں. اس سے پوچھیں, علماء سے مسائل پوچھیں. تو ان سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ہے صحیح, کیا ہے غلط, کیا ہے. جو لوگ کرتے وہ سب صحیح نہیں ہے. ہم کیا دیکھتے بھائی اس نے کیا, اس نے کیا, اس نے کیا, تو جو ہو رہا ہے سب صحیح نہیں, ان میں بہت سارا غلط ہے. اور جو لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے سب غلط بھی نہیں ہے. بات سمجھ, صحیح چیز کی سمجھ علم سے آئے گی. تو ہر چیز کو پوچھنا ہوگا اہل علم سے. بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, چمڑی کی بیماری ہوتا ہے تو اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں, اور ہڈے کی ہوتی ہے تو عورتوں کے پاس جاتے ہیں, لائنوں میں بیٹھتے ہیں, کئی چکر کاٹتے ہیں, ہزاروں میں فیس دیتے ہیں. تو یہ ہماری زندگی اور مختلف شعبوں کا علم وہ ہمیں حاصل کرنا. تیسرا نمبر اسی کا ہے, اور اس علم پر عمل کرنا, یہ تیسرا علم مکمل, تیسرا نمبر مکمل ہوتا ہے. علم اور ذکر, کہ جو سیکھا اس پر عمل, نماز بھی, روزہ بھی, عبادت بھی, اخلاق بھی, اور ایک ایسی زندگی بنانی ہے کہ ہم مثال بنیں. کیا بنیں؟ مثال بنیں. اچھی زندگی میں, اچھی سیرت میں, اچھے اخلاق میں, خدمت میں, اپنے محلے میں, اپنے گھر میں. اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں زیادہ نہ رہیں جن کے پاس ہمارا دین برباد ہو جاتا ہے. چاہے ہمارے سگے بھائی ہوں, روز ان سے رشتہ داری اپنی جگہ پر, ان سے تعلق باقی رکھنا ہے, قطع تعلق ہی نہیں کرنا, لیکن ان کی صحبت میں زیادہ نہیں رہنا. صحبت میں ایسے لوگوں کے رہیں جو نمازی ہیں, مسجد آباد کرنے والے ہیں, ذکر تلاوت کرنے والے ہیں, اللہ کا ڈر جن کو ہے, حضور کی سنت کا اتباع کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت میں رہ جائیں تاکہ ہمارا دین برباد نہ ہو. ورنہ صحبت تیری, گجراتی میں کہا ہے نا, صحبت تیری
صحبت تیری اثر، آدمی جن کی صحبت میں رہے گا اسی کا اثر لے گا. اس لیے دوستی ایسی اختیار نہ کریں. چاہے رشتہ داروں میں بعض خالہ زاد، ابو زاد، مومی زاد بھائی ہوتے ہیں، وہ رشتہ داری کی وجہ سے ان سے قربت ہوتی ہے، لیکن ان میں فسق ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ، اور ان میں گناہوں کی عادت ہے. تو آپ رشتہ داری کی وجہ سے ان سے قریب ہیں، لیکن ان کی صحبت میں ان کا برا اثر آئے. ان کے پاس جاوے تو داعی بن کے جاوے، ان کو نماز کی اعمال کی دعوت دے، ان کو دعوت کے کام کے لیے تیار کرے، مسجد کے اعمال کے لیے ان کو تیار کرے، اور اس کے بعد اس سے زیادہ ان کے پاس نہ رہے. رشتہ داری نبھاوے، لیکن زیادہ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو پھر بہت سارے لڑکے جو ہیں اپنے قریبی رشتہ دار جو اس نوعیت کے ہوتے، کیونکہ ماں باپ کو کوئی خطرہ ہی نہیں ان سے، کبھی روکتے بھی نہیں کہ مت جاؤ، اس کے بعد مت بیٹھ، اور وہ ان کی برائیوں کا اثر لے لیتے ہیں. آپ سمجھدار ہو گئے اب سب، تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے کہا جاتا ہے آپ کو مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ تو محفوظ ہو جاؤ سارے گناہ. اتنے اس لیے کہ یہاں روزانہ 2 گھنٹے، آدھا گھنٹہ جتنا آپ کا فارغ وقت یہاں لگ جائے. جو چھٹیاں ہیں جماعت میں لگ جائے، فکر بڑھتی رہے گی، قرآن سیکھو گے، علم سیکھو گے، سنت والی زندگی ہوگی، اور آگے جا کر آپ جو ہے دنیا کے انسانوں کے لیے اچھے نمونے بنو. اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی امت ہے، یہ آخری امت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو جو ذمہ داری اب دوسرے لوگوں کا دین پہنچانے کی، لوگوں کو معروفات کی طرف لانے کی، منکرات سے روکنے کی، وہ ہمارے ذمے ہیں. اس لیے ہمیں اس کو پوری دنیا کی سطح پر کام کرنا. کتنا کام کرنا ہے؟ پوری دنیا اللہ کی ہے. جتنی بارڈریں بنائی وہ تو لوگوں نے بنائی. جتنی بارڈریں بنائی کس نے بنائی؟ بولو نا بھائی، لوگوں نے بنائی. باقی پوری دنیا اللہ کی، اور پوری دنیا میں جانا انشاءاللہ. جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ لیکن یہاں سے جو کام کرتے کرتے آگے جائے گا وہ دنیا میں جائے گا. جو کے جی میں سے پہلی میں گیا، پہلی میں سے دوسری میں آیا، دوسری میں سے تیسری میں گیا، تیسری میں پاس ہو کر چوتھے میں آیا، چوتھی میں پاس ہو کر پانچویں، چھٹی ایس ایس سی بورڈ پاس کیا، پھر 12ویں میں ایچ ایس سی میں بورڈ میں ایگزام دی، پاس ہوا اور اچھے پرسنٹیج لایا تو کسی اچھے فیلڈ میں جائے گا. اور نیچے سے محنت نہیں کیا تو جائے گا کہیں؟ گیرج میں جائے گا. کہاں جائے گا؟ بولو نا بھائی. تو اس لیے آپ لوگ کیا کرو، انشاءاللہ ابھی سے اچھا کام کرنا ہے تاکہ بڑے ہو کر پھر پوری دنیا میں جا کے کام کریں. کرو گے انشاءاللہ. وہ جو لڑکوں کے میں نے سنا ہے تو ان کی جماعتیں پورو جوار کے جزیروں میں جاتی تھی. تو پھر میں نے کہا کہ آپ کے جزیرے میں آپ کو بولے ابھی موقع ہمارے پاس ہے، ورنہ جب اپنے ملک میں چلے جائیں گے تو بجٹ تو 7 مہینے لگائیں گے تب بھیجیں گے وہ. اس لیے ہم ابھی سے کوشش کرتے ہیں کہ ہر چھٹی میں جماعتیں مختلف جزیروں میں پیش جائیں، تو یہاں کام بھی ہو جاتا ہے اور وہاں سے تو ہم یہاں آ نہیں سکیں گے جلدی. تو ابھی ہمارے پاس چانس ہے، تو اپنی جو پاکٹ خرچ ہوتا ہے اس میں سے بچا کر وہ چھٹیوں میں وقت لگا دیتے جماعتیں بنا کے. تو اس لیے آپ حضرات سے بھی گزارش کہ طے کریں کہ جو ترتیب بزرگوں نے قائم کی ہے اس ترتیب پر آ جائیں تو سیڑھیاں چڑھتے رہو گے، اور اس ترتیب پر نہ آئے تو وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاؤ تو آگے نہیں بڑھ پاؤ. بہت سارے ہمارے لڑکے پیچھے تھے، اچھے چلے، پھر وہ کھڑے ہو گئے، آگے نہیں ہو پاؤ. اور جو آگے سیڑھی چڑھتے رہے وہ ماشاءاللہ آگے بڑھ گئے. آپ حضرات طے کرو کبھی بھی پابندی کریں گے، اور جب تک پڑھیں گے پابندی سے اتنا کریں گے، اور جب کورس پورا ہو جائے گا تو پہلے 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کے لیے آسان فرماؤ. اب اس میں جو لڑکے اس سال فائنل ایئر میں ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ. جو اس سال فائنل ایئر میں آخری سال والے، بہت سارے نظر آ رہے اس میں فائنل والے، جو اس سال فائنل میں یا گزشتہ فائنل کر چکے ہیں. گزشتہ سال جن کا فائنل ہو گیا ہے مارچ اپریل میں، مئی میں، یا جن کا ابھی ہونے والا ہے جون جولائی میں اگست میں، جن کا یہ آخری سال تھا پڑھائی کا پورا ہو گیا ماشاءاللہ. آپ حضرات ذرا اس طرف آ جاؤ جلدی سے، آپ چلے جاؤ بھائی، جلدی سے چلے جاؤ. ہمارے میں بیٹھتا ہے مولوی بھائی، آپ چلے جاؤ بھائی، ذرا تیز کر دو، ادھر نہ جائے بھائی. او بھائی ذرا ماشاءاللہ آ جاؤ، واپس آ گیا، اللہ جزائے خیر دے. بھائی ادھر آ جاؤ، یہ جماعت کے ساتھ ابھی بیٹھ جاؤ بھائی. او بھائی، او آسام والوں، یہ سلچر والے بیٹھ جاؤ. اسی لیے آپ میں پوچھ رہا تھا شروع میں، آپ لوگ ابھی بیٹھ جاؤ 2 منٹ، وہی بیٹھ جاؤ. اچھا، اس میں جو ہے وہ لڑکے جن کا سیمسٹر سسٹم ہے، ہر 6 مہینے پر 10-12 دن 15 دن کا ویکیشن ملتا ہے، وہ کھڑے ہو جاؤ ذرا.
सेम सिस्टम वाले जो है वो हर 6 महीने पर जिनको वैकेशन मिलता है 12, 15, 20, 25 दिन जितना भी मिलता है, आप लोग इस तरफ आ जाओ। रिजवान आप आ जाओ इनके साथ, और नजीर आप ही चले जाओ भाई, जरा तेज कदम चलो जल्दी से। और हर सेमेस्टर के बाद 10 दिन की नियत करो, और जितने लड़के आपके इलाकों में उनको भी लेकर जाने की नियत, जरा जल्दी से भाई, जल्दी चलिए। अच्छा, बाकी इसमें इनका पूरा वैकेशन होता है 35 दिन, 35, 37 दिन या 40 दिन जितना भी है हर साल मिलता है। वो जरा खड़े हो जाओ जिनको पूरा वैकेशन मिलता है। आपकी खबर मिली, टीचर हजरात भी खड़े हो जाए जो इसमें हैं, और स्टूडेंट्स भी हैं जिनको पूरा वैकेशन मिलता है। आप लोग उधर हल्का लगा दो जल्दी से, जरा तेज कदम, देखो अजान हो रही है, जल्दी से। बार हमने खूब कोशिश, आप लोग करीब आ जाओ वो एक भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी करीब आ जाओ। अशरफ साहब ने कॉल की थी, चलो मैंने कहा इन्होंने पाबंदी कर ली है, माशाअल्लाह, आप रिसीव नहीं कर दीजिए कॉल। आ जाओ। डेट दिया था हाँ कि भाई इसको गला भाई दबा, आ जाओ ना आगे जाओ। बस इमरान को भाई बैठ जाओ, ये सब लिखा है, एक मतलब आप बैठ जाओ फिर तब्दील करो। आपका भाई और भी कोई एक दो साथी चले जाओ, बीमारी वगैरह वो वो कोई हमारे मकामी साथी जाए ताकि हल्के लगाना। भाई डॉक्टर अब्दुल रहमान इन्फेक्शन की गोली आप भी चले जाओ, जरा हल्के लगाने जैसे हफ्ते बोले अरुण के मुख्तलिफ हल्कों के हो एतबार गया से था, दिखाकर तशकील कर दो। ना बोला था आप लोग क्या करते हैं? जब इन्फेक्शन की मत लेना, अच्छा। शुगर की 2 गोली लेता था। वो तो रेगुलर में अच्छा, इसमें चलते कितना चाबी ने लगा दिए? मतलब वो जो था इन्फेक्शन वगैरह वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग दोबारा के लिए करो, वक्त आपका यहाँ पर तो आइंदा साल जब आप सीधे इज्तिमा में आएगा। कोशिश करें घर दोबारा। होकर एक दिन वहाँ रहे, अगर ऐसी नौकरी है कि हर साल नहीं लगा सकते तो 2-3 साल में लगा, 2 साल में या 3 साल में लगा, ताकि फिर आगे बैरून में जा सके। अंग्रेजी आप लोग जानते हैं, यहाँ पर कहाँ पर? चलते वहाँ के तकाजे पूरे कर ये सकते। बुजुर्गों के करोगे इस साल? वहीं पर करोगे भाई? ये जमा के साल हमें 1 दिन की छुट्टी मिली है, साल को आराम कब जाना है? तो आप लोग ये बस पूरा करके चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है भाई, करोगे फिक्र? अल्लाह तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह कुछ खिदमत है, कुछ पहुंचाना वगैरह? भाई क्या करेंगे अपने? एक साथ बैठ जाते हैं। जैसे सिद्दीक विद्दीक ने मड़ू से कोई इरफान बाकी से जी कोई अल्हम्दुलिल्लाह आया थे साहब, आया थे केसरी साहब नहीं आए। हाजी को मड़ू उतारा ना वजू कर आऊँ अश्विनी पढ़ लिया है, अशरफ ने कही दे। अच्छा अंदर भी थे बुजुर्गों ना इसको